آوان صاحب کو، اور باقی اسپیکرز کے لیے بھی ایک تھوڑی سی اس میں اضافہ کر دوں کہ یہ ہمارا ایک ادارہ ہے پولی اکیڈمی کے نام سے، پولیٹیکل اکیڈمی کو ہم نے پولی اکیڈمی کے نام سے ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ادارہ ہے، اور پولی اکیڈمی نوجوانوں کے حوالے سے کیا پلان کرنے جا رہی ہے، کیا ان کی جو پولیٹکس کے اندر جو پریزنس ہے جس کے طرف اشارہ کیا ابھی ہمارے شہید صاحب نے بھی، تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے عاطف آوان صاحب. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کریں. عاطف آوان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محترم نوید انور صاحب کا، تنزیل مدثر صاحب کا، عثمان فاروق صاحب کا، اور اس فورم میں موجود تمام مقررین کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ ملک اور قوم اور اس کے مستقبل کے لیے اپنی خیالات، اپنے آئیڈیاز اور اپنی سوچ کو پیش کر رہے ہیں. بلا شبہ یہ ایک نقطہ آغاز تو ہے، نقطہ اختتام نہیں ہے. آغاز اس سینس میں کہ ایک ایسا فورم جہاں پہ تمام ملکی یوتھ کی تنظیمیں موجود ہیں، بلکہ انٹرنیشنل تنظیمیں بھی موجود ہیں، آرگنائزیشن موجود ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں اور مشترکہ ایک پالیسی بنانے کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم بھی رکھتی ہیں. تو بلا شبہ یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہی اسے کہا جا سکتا ہے، ایک اچھی امید اور ایک اچھا پیغام ہے اس قوم کے لیے، ایک اچھی نوید ہے. لیکن میں سب سے پہلے تو ایک پہلو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہم تو ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں سیاست پہ گفتگو کرنا منع ہے، سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. ہوٹل میں جائیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے، بڑا سا ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. دکانوں پہ جائیں، بازاروں مارکیٹوں میں جائیں، وہاں پہ بھی ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. تو ملازمت حتیٰ کہ کرنے لگیں تو سب سے پہلے وہ یہ لے لیتے ہیں کہ جی کیا آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آ رہی بولیے. آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. ملازمت کرنے لگیں تو وہ بھی ایک پہلے ایفیڈیوٹ لیتے ہیں کہ سیاست نہیں کی جائے گی. یعنی ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جو ہم نے سیاست کے ذریعے حاصل کیا، اور جس ملک کا نام بھی ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا، اس کے اندر ہم سیاست سے بری کوئی چیز اس وقت پیش نہیں کی جا رہی کہ سیاست ہی سب سے گندی چیز ہے. اور یہ اس حد تک اس چیز کو عام کیا گیا، اس پہلو کو عام کیا گیا کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کے ذہن میں یہ گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ سیاست کے اندر کوئی جایا جا سکتا ہے، سیاست کے اندر حصہ ادا کیا جا سکتا ہے، سیاست کے اندر پارٹیسپیشن کی جا سکتی ہے، اس کے اندر انوالو کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلا پہلو تو یہی ہے کہ سیاست کو کیوں اس حد تک بدنام کیا گیا، کیوں اس ملک کے نوجوانوں کو، اس قوم کے بچوں کو ذہن میں یہ تصور نہیں پیدا کیا گیا کہ وہ بادشاہ بن بھی سکتے ہیں، بادشاہ گر بھی بن سکتے ہیں، وہ بادشاہ بنانے کے اندر بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور خود بادشاہ بن بھی سکتے ہیں. اس کے بدلے ان کو وہی چھوٹے کام آرگنائزیشنل اپروچ کے تحت ان کو مختلف کاموں میں انوالو کر دیا گیا، کسی کو مختلف دیگر ایکٹیویٹیز میں انوالو کر دیا گیا. حتیٰ کہ پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ لیں کہ درجنوں یونیورسٹیز موجود ہیں، سینکڑوں کالجز موجود ہیں، ہزاروں سکول اور کالجز موجود ہیں، آئی ٹی کے ادارے موجود ہیں. حتیٰ کہ کون سا ایسا شعبہ ہے جس کے متعلق زرعی ایگریکلچر سے لے کے آئی ٹی تک کون سے ادارے ہیں جو اس ملک میں موجود نہیں ہیں. لیکن کوئی ایک ایسا ادارہ بتایا جائے جس میں پاکستان کے نوجوانوں کو پالیٹکس سکھائی جا رہی ہو، جس کے اندر نوجوانوں کو کوئی سیاست کا شعور دیا جا رہا ہو، جس میں نوجوانوں کی سیاسی تربیت کی جا رہی ہو. تو سب سے پہلے جو میں اس چیز کو مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہمیں سیاست کو جو ایز اے ہول ایک کنسیپٹ بنا دیا گیا ہمارے نوجوانوں کے اندر، اس کو ہمیں دوبارہ ان لرن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ہمارے نوجوان نسل کے ذہن میں جو ایک تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ سوشل ہونا تو بڑے نیکی کا کام ہے، سوشل ہونا ایک بڑا اچھا کام ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک سیاست کرنا یہ بہت غلط کام ہے. تو اس سارے فلسفے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو 70 یا 80s کے دور کے اندر جو چیز شروع ہوئی کہ سیاست کو بدنام کیا جائے اور سماجیت کو عام کیا جائے تاکہ قوم کہ نوجوان یا کوئی بھی قوم اپنا مستقبل سوچ ہی نہ سکے. تو اس پورے آئیڈیا کو ان لرن کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں سیاست کے متعلق دوبارہ ری لرن کریں کہ سیاست ہے کیا اور اس کے اندر نوجوانوں کا کیا کردار ہے.
پالیسی میکنگ کے اندر نوجوانوں کا کیا کردار ہے. تو نوجوان اس وقت دو قسم کے اس وقت موجود ہیں. ایک تو وہ ہیں جو سیاست کے اندر حصہ لینا یا سیاست کے متعلق بات کرنا, ملک کی ترقی کے متعلق سوچنا, وہ اس کو بالکل ہی گناہ تصور کرتے ہیں. دوسری طرف وہ نوجوان موجود ہیں جو سیاست میں حصہ تو لے رہے ہیں, لیکن سیاست میں حصہ لینا, وہ تقریریں کر لینا, نعرے لگا لینا, اپنی شخصیت پرستی اور مختلف اداروں کے مختلف آرگنائزیشن کے جھنڈے لے کر لہراتے رہنا, اسی کو ہی وہ سیاست سمجھتے ہیں. جبکہ سیاست تو پالیسی سازی کا نام ہے. سیاست سے مراد تو یہ ہے کہ آپ ملک کے لیے, ملک کے عوام کے لیے, ملک کے نوجوانوں کے لیے, ملک کے بچوں اور ملک کے مستقبل کے لیے آپ فکر کریں اور اس کے لیے پالیسی بنائیں, اور اس پالیسی کو آپ پھر امپلیمنٹ کریں, اور جو بھی نئے چیلنجز آتے ہیں اس کو فیس کیا جائے, اس کو ایڈریس کیا جائے. تو ہمیں نہ صرف پرانی آئیڈیا کو ری لرن کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ سیاست کے اندر اٹ سیلف ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے, جس کے نتیجے میں ایک ینگ پاکستان کی انوویٹو پولیٹکس پروان چڑھے. ایک ایسی پولیٹکس جو پرابلم کو سلوشن کے ساتھ جوڑے, جو پرابلم کے ساتھ کوئی صرف نہ ایڈریس کرتی رہے بلکہ سلوشن بھی لے اور پرابلم کو آپس میں کنیکٹ کرے. ایسی پولیٹکس جو نوجوانوں کے, جس طرح اب ایک نئی آئی ٹی انڈسٹریل ایج جو اب چل رہا ہے, اس میں تو ٹوٹلی آٹومیشن کی طرف معاملات چلے گئے ہیں, ٹوٹلی یعنی آئی ٹی کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس میں تو انٹرنیشنل جو ڈیموکریسی ہے اس کا بھی ایک پورا ڈفرینٹ پرسپیکٹو آ رہا ہے, جہاں پہ انٹرنیشنل یہ کنسیپٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ ڈیموکریسی کو بھی اب ڈائریکٹ ڈیموکریسی کی طرف شفٹ کیا جائے, ایسی ڈیموکریسی کی طرف شفٹ کیا جائے جس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن بڑھ سکے. جو ریپریزنٹیٹیو والا کنسیپٹ تھا وہ ضرور پہلے بھی موجود ہے, شاید آئندہ بھی چلے, لیکن شاید اس کی وہ سچویشن نہ رہے, اس کی وہ سچویشن ممکن ہے بدلے. کیونکہ آپ کی جو کسی بھی ملک کا دیکھ لیں, اس کا ٹرن اوور کتنا رہتا ہے, آلموسٹ 50% 60%. تو اور اس میں سے جو وننگ کینڈیڈیٹ وہ 25% 26% حاصل کرتا ہے اس میں سے ووٹ, اور اس کے بیس پہ وہ ٹوٹل پوری کمیونٹی کا, پوری نیشن کا وہ آل ان آل ہو جاتا ہے. اور اس میں آتے کون سے لوگ ہیں, کس لیول کے لوگ آتے ہیں, یعنی اس میں عام طور پہ لوگ تو وہی برادری کی بنیاد پہ یا وہی جنہوں نے پولیٹیکل انڈسٹری بنائی ہوئی ہے جس کے اندر پروفٹ اور لاس کا پورا کنسیپٹ موجود ہے, اس کے تحت وہی لوگ سامنے آتے ہیں. اور وہی عام طور پہ کسی نئے ذہن کو, نئی اپروچ کو, کسی نئی سوچ کو, کسی نئے آئیڈیا کو آگے آنے ہی نہیں دیتے. اور وہی افراد جب آگے آتے ہیں اپنی پیسے کی بنیاد پہ, اپنی برادری یا کسی بھی دیگر ABC ریزن کی وجہ سے, تو وہ اپنے ساتھ بیوروکریسی میں تھرڈ گریڈ کے لوگ لیتے ہیں. خود تو وہ آلریڈی وہ سیکنڈ روز کے بالغ ہوتے ہیں, لیکن اپنے ساتھ جو اٹیچ کرتے ہیں لوگ, وہ بھی تھرڈ گریڈ کے لوگ اٹیچ کرتے ہیں. بیوروکریسی کے اندر بھی دیکھ لیں کہ وہ نہ وہ ذہن موجود ہے, نہ وہ اپروچ موجود ہے کہ جو ملک کو اس درست سمت میں لے کے چلے. ورنہ جس طرح کا پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, یوتھ موجود ہے, وسائل موجود ہیں, تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان 72 سالوں سے بھی ایک درست سمت کی طرف نہیں گیا. تو یہ وہ بنیادی طور پہ آئیڈیا ہے کہ ہم نے سیاست کو ہم نے ایکچوئل میں بحال کرنا ہے, ریسٹورنگ کرنا ہے, ریسٹورنگ پولیٹیکل ول کو ہم نے آغاز کیا جس تحریک کا, اور اس تحریک کی بنیاد پہ ہی ہم نے آگے معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو یہ ہمارا بنیادی طور پہ مقصد ہے پولی اکیڈمی کا. اب اس کے میں دوسری کچھ پہلو بیان کر دوں کہ ہم اس سارے آئیڈیا کو لے کے نیکسٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ ہم پالیسی ایڈوکیسی کا کام, یعنی جس طرح کا آج ایک فورم ہوا ہے, اس فورم میں تمام یوتھ کی آرگنائزیشن موجود تھی, تو ہم تمام آرگنائزیشن کو, ان کے ریپرزینٹیٹیو کو کسی ایک فورم پہ اکٹھا کر کے ہم ایک یوتھ پالیسی بنائیں, ایک ایسا یوتھ پالیسی جو یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہو, جو پاکستان کے مستقبل کو تعمیر کر سکے. وہ کسی سیاسی پارٹی سے صرف ایک جھنڈے سے ریلیٹ نہ کرتی ہو, بلکہ پورے پاکستان کے 60% یوتھ کو ریلیٹ کرتی ہو. اور وہی جب نیکسٹ کوئی بھی الیکشن ہو تو اس پالیسی کو اس کے ہر کسی بھی پارٹی کے مینیفیسٹو کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جائے. مینیفیسٹو کے ساتھ جو پالیسی اٹیچ ہو وہ یہ یوتھ فورم اٹیچ کرے, یوتھ کونسل جو ڈیزائن کرے پالیسی, اسی کو وہاں پہ پیش کیا جائے اور اس کو مختلف اداروں میں پیش بھی کیا جائے. مختلف اداروں کو, مختلف حکومت کے اداروں کو, مختلف جماعتوں کے نمائندوں کو, اداروں کو, سب کے ساتھ مشاورت کر کے ہم نے ایک فورم تشکیل دینا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ پولی اکیڈمی نے مختلف پاکستان میں تقریباً 25 سے زیادہ
سٹی چیپٹرز بنا رکھے ہیں، اور ان سٹی چیپٹرز کے لیے بھی ہم کورس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں جس میں سیاسی تربیت کی جاتی ہے نوجوانوں کی، اور سیاسی تربیت کے ذریعے نوجوانوں کے اندر جو پولیٹیکل ول ہے اس کو ہم پولیٹیکل سکل میں تبدیل کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل کے پروسیس میں کس طرح انوالو ہوں، پالیسی سازی میں کس طرح انوالو ہوں، اور کس طرح اپنے مستقبل کو، ملک کے مستقبل کو بہتر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں ہم نے ایک نیا کورس ڈیزائن کیا ہے الیکشن وننگ سکلز کے نام سے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو نئی ہماری یوتھ ہے جو پالیٹکس میں بھی حصہ لینا چاہ رہی ہے یا وہ لے رہی ہے، لیکن وہ کسی ایسے خاندان سے جو آلریڈی پالیٹکس کے اندر حصہ لے رہے ہیں اس کے بلانگ نہیں کرتے، تو ان کی تربیت کا ہم اہتمام کریں۔ تو ان کے لیے ہم نے الیکشن وننگ سکلز کا کورس کا اہتمام کیا ہے جس کی 4 سٹیجز ہیں: پری الیکشن، الیکشن کمپین، الیکشن ڈے اور پوسٹ الیکشن۔ اور ان چاروں پارٹیشنز کے اندر ہم نے مختلف پولیٹیشنز کو انوالو کیا ہے، اکیڈمیوں کو انوالو کیا ہے، اور تجربہ کار لوگوں کو انوالو کر کے ہم نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے۔ تو ایک تو اس کورس کے ذریعے، اور دوسرے نمبر پہ پالیسی ایڈوکیسی کے لیے میں ہماری یہ آفر پولی اکیڈمی کی طرف سے موجود ہے کہ جو بھی اس پروگرام کے اندر موجود آرگنائزیشن یا جو اس پروگرام کے اندر آرگنائزیشن موجود نہیں ہے اور وہ اس میں حصہ لینا چاہے، شریک ہونا چاہے، تو ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے، ہم اسے ویلکم کریں گے کہ وہ آئے، اس ملک اور کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہمارے ساتھ مل کے کام کرے، اور ہم اس کو لے کے اس ایجنڈے کو آگے بڑھیں۔ اب میں اپنی گفتگو کا اختتام ایک شعر سے کروں گا: طوفانوں سے ٹکراؤ، طوفانوں سے ٹکراؤ، سیلابوں پہ وار کرو، ملاحوں کا پیچھا چھوڑو، ملاحوں کا پیچھا چھوڑو، تیر کر دریا پار کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔